جب ہم مسیحی عبادت کی بات کرتے ہیں تو یہ لفظ ایک ہے. کتنے لفظ ہیں جی؟ عبادت کتنے لفظ ہیں؟ ایک لفظ ہے. اور ابھی ہم سب خداوند کی حضوری میں بھی بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں، سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ خدا کی عبادت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت دراصل ایک کام کا نام ہے جو آپ کرتے ہیں، ایک ایکٹ کا نام ہے جو آپ کرتے ہیں، ایک ایکشن کا نام ہے جو آپ عبادت کی صورت میں کرتے ہیں. اور چونکہ یہ لفظ ایک ایسے کام کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ یہ کام خدا کے لیے ہوتا ہے. جو عبادت جیسا کام ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے جی؟ وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ خدا کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ لفظ ادا کرتے ہیں یا آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں یا کروں گا جو میں اپنے خدا کے لیے کروں. اور چونکہ یہ ایک کام ہے، لیکن جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں یا اپنی مسیحی عبادت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک کام سے بات آگے بڑھ جاتی. چونکہ ہماری مسیحی عبادت صرف ایک کام نہیں ہے، صرف ایک کام. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو دراصل یہ صرف ایک فعل یا ایک کام یا ایک ایکٹ یا ایک ایکشن نہیں. ہم اپنی عبادت کے دوران مختلف کام کرتے ہیں. بلاہٹ سے لے کر کلمات برکت تک مختلف کام ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے مختلف کاموں کے حوالے سے ہم نے سیکھا بھی کہ اگر آپ حمد و ثنا کرتے ہیں، اگر آپ زبور یا گیت گاتے ہیں تو بھی آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ حمد و ثنا ہماری مسیحی عبادت کا ایک بڑا اہم حصہ. پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ دعا بھی ہماری مسیحی عبادت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. پھر ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مسیحی عبادت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. پھر ہم پاک کلام پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ پاک کلام یا پاک کلام میں سے واعظ کو سننا، پیغام کو حاصل کرنا، یہ بھی ہماری مسیحی عبادت کا ایک اہم حصہ. پھر اس کے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ہم اپنی مسیحی عبادت کے دوران ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں. یہ بھی ہماری مسیحی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے. پھر ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ہم پھر آخر میں دعا کرتے ہیں، دعائے ربانی ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کلمات برکت ادا کرتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے ہماری مسیحی عبادت کے اہم حصے ہیں، جن سب کو کرنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو مسیحی عبادت ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اور انہی حصوں پر ان دنوں ہم غور کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے سیکھا کہ جو دعا ہے وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے اور کیوں ہم کرتے ہیں. پھر ہم نے خدا کے پاک کلام کے حوالے سے بھی سیکھا کہ جو خدا کا پاک کلام ہے یہ بھی ہماری مسیحی عبادت کا حصہ. اور آج بھی ہم ایک بڑے اہم حصے پر غور کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حصہ ہے ہماری مسیحی عبادت میں ہدیہ دینا. کیا دینا جی؟ چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں، اگر ہم دعا کی بات کریں وہ بھی اہم ہے، اگر ہم تلاوت کی بات کریں وہ بھی اہم ہے، زبوروں کی بات کریں وہ بھی اہم ہے، گیتوں کی بات کریں وہ بھی اہم ہے،
اہم ترین حصہ خدا کا پاک کلام ہے۔ جب آپ دیکھیں، اب جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے، جہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ میں خدا کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں جی؟ میں خدا کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ میں نے وہاں پر جا کر زبور بھی گانے ہیں، میں نے وہاں پر جا کر گیت بھی گانے ہیں، میں نے وہاں پر جا کر دعا بھی کرنی ہے، میں نے وہاں پر جا کر تلاوت کرنی یا سننی ہے، میں نے وہاں پر جا کر خدا کے پاک کلام کو بھی سننا ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے وہاں پر جا کر دعائے ربانی بھی پڑھنی ہے، اور آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ میں نے اگر عبادت کے لیے میں جا رہا ہوں تو میں نے وہاں پر جا کر ہدیہ نذرانہ بھی پیش کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہماری مسیحی عبادت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اور یہ بات سن کر آپ چونک جائیں گے کہ جب ہم مسیحی عبادت کے ایک اہم حصے دعا کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس میں تقریباً 500 سے زائد ایسی آیات ہیں جو آپ کو دعا کے حوالے سے سکھاتی۔ لیکن جب ہم روپے پیسے کی بات کرتے ہیں یا خدا کے نام سے ہدیے کی بات کرتے ہیں، شکر گزاری کی بات کرتے ہیں، خدا کے نام پر دینے کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کتاب مقدس میں تقریباً 2300 پلس ایسی آیات ہیں جو آپ کو اس کے بارے میں سکھاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، ایک انتہائی اہم کام ہے جو مسیحی اپنی عبادت کے دوران کرتے۔ اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں سیکھنا یہ بہت ضروری۔ اور چونکہ ابھی جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں ہم نے یہ سنا کہ ہمارا خدا ہم سے مخاطب ہو کر یہ بات کرتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ وہاں پر خدا نے حکم صرف دیا ہے عبادت کرنے کا۔ کیا کرنے کا جی؟ خدا نے حکم صرف عبادت کرنے کا دیا ہے، لیکن دراصل اس کے پیچھے یہاں پر تو خدا نے کہہ دیا کہ تم میری عبادت کرنا۔ پھر جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں اسی کتاب میں یا اس کے بعد احبار کی کتاب میں یا اس کے بعد آپ گنتی کی کتاب میں جاتے ہیں یا اس کے بعد آپ استثناء کی کتاب میں جاتے ہیں جو شریعت کی کتابیں ہیں، تو پھر خدا اپنی عبادت کرنے کا طریقہ بھی اور سلیقہ بھی بتاتا۔ اور اس کے دوران جو کچھ آپ نے کرنا ہے، ایک ایک کام کے لیے آپ کا خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور جہاں پر خدا دعا کرنے کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، جہاں پر وہ حمد و ثنا کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، وہیں پر وہ یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے جب میرے گھر میں آنا ہے اور جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے کچھ لے کر جانا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے، کس انداز کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ آپ نے اس کو پیش بھی کرنا ہے یا کتنا پیش کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف سوالات بھی کیے جاتے ہیں، مختلف باتیں اس کے حوالے سے کی جاتی ہیں کہ ہم کیسے دیں، کیا دیں اور کتنا دیں اور کیوں دیں۔ کئی بار یہ بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ جب قادر مطلق خدا ہے، وہ تو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اسے ہماری ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، جب آپ خدا کے دیے ہوئے میں سے اسے واپس لوٹاتے ہیں تو دراصل آپ دو کام کرتے ہیں۔ پہلی بات، آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو دیا، اور دوسری بات کہ آپ اپنے اعتماد کا اور اپنے ایمان کا اظہار اپنے خدا کے اوپر کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے دیا اور اسی کے دیے ہوئے میں سے میں اس کے حکم کے مطابق اس کے کاموں کے لیے واپس لوٹا رہا۔
خدا کی شکرگزاری بھی آپ ساتھ میں کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر قادر مطلق خدا، چونکہ یہاں پر جب لکھا گیا کہ تو عبادت کرنا، اور اسی عبادت کے دوران جب آپ دینے کی صورت میں اس کی عبادت کرتے ہیں تو آگے ہے تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. تب کا لفظ شرط کو بیان کرتا. جب آپ دعا کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ جو خدا نے دیا، جب آپ حمد و ثنا کرتے ہیں خدا کے دیے گئے طریقے کے ساتھ، جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اسے، اور چونکہ جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں تو دینے کے حوالے سے نہ صرف یہ روپے پیسہ ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ اپنا وقت بھی دیتے ہیں. خدا کے دی گئی زندگی میں سے جو وقت خدا نے آپ کو دیا، جب آپ اس وقت کو بھی خدا کے حضوری میں دیتے ہیں کہ خداوند تیری جانب سے مجھے زندگی ملی اور میں اس زندگی میں سے، زندگی کے اس دورانیے اور اس وقت میں سے میں تیری حضوری میں یہ وقت کا نذرانہ بھی تجھے پیش کرتا. وقت کے معاملے میں بھی، اور پھر جو خدا نے ہمیں نعمتیں مختلف صورتوں میں دے رکھی ہوتی ہیں، جب آپ ان شریعت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو خدا نے نہ صرف مال و دولت کے حوالے سے بلکہ خدا نے جو اجناس ان کو دی تھی، خدا نے اس حوالے سے بھی اپنے لوگوں کو بتایا. اور یہ کتابیں آپ کی بڑی تفصیل کے ساتھ رہنمائی کرتی ہیں کہ کیا کیا طریقہ اور کتنا حصہ خدا نے ٹھہرا دیا تھا کہ آپ نے ان چیزوں میں سے میری حضوری میں لے کر آنا. اور جب ہم حصے کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنا دینا چاہیے. اکثر اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، چونکہ جب ہم پرانے عہد نامے کی بات کریں گے، پرانا عہد نامہ تقاضا کرتا ہے، پتہ کتنا کرتا ہے جی؟ 10واں حصہ. کہ جو کچھ آپ کماتے ہیں، جو کچھ آپ کو ملتا ہے، خدا نے یہ کہہ دیا، بڑی تفصیل کے ساتھ خدا نے بیان کر دیا کہ جو اس کا 10واں حصہ ہے وہ اب تیرا نہیں بلکہ وہ میرا حصہ. جو کچھ تجھے ملا اس میں سے 10% آپ نے میری حضوری میں لے کر آنا. اور اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ چونکہ یہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے اور آپ اسے پیش کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس انداز کے ساتھ پیش کریں گے کہ جس طرح آپ ایک بجلی کا بل دیتے ہیں یا آپ گیس کا بل دیتے ہیں یا آپ ٹیلی فون کا بل ادا کرتے ہیں، جب آپ اسے ایک بل سمجھ کر دیتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں. اگر آپ اسے بل سمجھ کر کہ یہ بل مجھے آ گیا ہے اور آپ مجبوری کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ خدا کی حضوری میں قابل قبول نہیں ہے. خدا قبول کرتا ہے. دیکھیں اگر ہم سما زبور گاتے ہیں نا، سما زبور جو خدا کی عبادت کے حوالے سے ہے کہ سب زمین دے لوگو تعریف کرو رب دی، خوشی نال تسی کرو خدا دی بندگی. اور ایک آیت بار بار یہاں پر بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ خداوند خوشی سے دینے والے کو، کرنتھیوں کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی آپ کو ملتی ہے. خداوند خوشی سے دینے والے کو کیا رکھتا ہے؟ خوشی سے دینے سے مراد روپے پیسہ ہی نہیں ہے اس کی، چونکہ یہ عبادت کا حصہ ہے. جب آپ اپنے خدا کے لیے اس کی عبادت کے دوران جو بھی آپ ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں اس میں آپ کی خوشی کا شامل ہونا یہ بہت ضروری، مجبوری کے ساتھ نہیں. اور جب آپ اسی آیت کو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، جب آپ اس پوری آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، خدا کا بندہ پولس لکھتا ہے کہ لاچاری کے ساتھ نہیں، مجبوری کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ. جب آپ اپنے خدا کی عبادت اس سوچ کے ساتھ کریں گے لے خدا انہیں کی ہو جی نہ کریں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا، نہیں، مجبوری کے ساتھ نہیں. خدا کی عبادت آپ کے اندر خوشی ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ اطمینان ہونا چاہیے آپ کی سوچوں، ارادوں، خیالوں کے اندر کہ میرے خدا نے چونکہ مجھے یہ وقت دیا ہے اور میرا خدا خوشی سے مجھے دیتا ہے اور پھر میں نے اس دیے گئے خدا کے وقت میں سے خدا کو واپس لوٹانا ہے، میں نے یہ وقت اس کے ساتھ گزارنا. اور اگر میرے خدا نے مجھے اور بہت سی برکتیں دی ہیں تو میں نے
خدا کو ضرورت تو نہیں ہے. 50ویں زبور میں خدا کہتا ہے کہ یہ ساری زمین تو میری ہے, یہ سب کچھ تو میرا ہے, تو مجھے کیا دو گے؟ تو بھی یاد رکھیں جب ہم ایسا کرتے ہیں اور جب خدا نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا, ان کو یہ بتایا, تو دراصل ان سے یہ کہا کہ اس سے یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ تم میرے لوگ ہو اور مجھ پر اعتماد کرتے, مجھ پر یقین رکھتے ہو, مجھ پر ایمان رکھتے ہو. خدا نے یہ سارا طریقہ کار اس لیے اپنے لوگوں کو دیا تھا. اور جب آپ سارا پرانا عہد نامہ پڑھ لیں, آپ نیا عہد نامہ پڑھ لیں بار بار, اور پھر جب ہم نئے عہد نامے کی بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی 38 تماثیل آپ کو پتہ ہے کلام مقدس میں دی ہیں, چاروں اناجیل میں 38 تماثیل درج ہیں, اور ان میں سے جو 16 ہیں وہ روپے پیسے اور املاک کے حوالے سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم باتیں ہیں, یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کے بارے میں ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے, اور پھر انہیں اپنی زندگی میں اپنانا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ خدا نے یہ کہہ دو دیا کہ تم میری عبادت کرنا, اور اسی عبادت کا ایک اہم حصہ یہ ہے آگے پھر شاید تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اس کے بدلے میں خدا کا برکت دینے کا وعدہ ہے, اس کے بدلے میں خدا کا بڑھانے کا وعدہ ہے, برکت پر برکت دینے کا وعدہ ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا کیا جائے؟ جو اس کی عبادت کی جائے, اور نہ صرف دعا کرنے کے حوالے سے بات کی جائے, نہ صرف حمد و ثنا کے حوالے سے بات کی جائے, نہ صرف پاک کلام کے حوالے سے بات کی جائے, بلکہ اس کے ساتھ جو کچھ خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ ضرور ہم خدا کی حضوری میں بھی لے کر آئیں. اسی بات کو جب ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں تو ان دنوں میں جب ہم معاشرتی طور پر بات کرتے ہیں, چونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے, ہم اس بات کو جانتے بھی ہیں, اور ہمارے مائنڈ میں تو ہوتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہم نے خدا کے لیے کچھ پیش بھی کرنا ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں اس بات کا پتہ ہے, اس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے, تمثیلوں میں بھی سکھایا ہے. ویسے عام روزمرہ اور پاک کلام میں بھی ہمیں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملتی ہیں, اور وہیں پر خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ بات بھی سکھائی ہے کہ جہاں پر تیرا مال ہے وہیں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا. اور یہ حوالہ آپ کو ملے گا مقدس متی رسول کے انجیلی بیان کے 6 باب میں کہ جہاں پر تیرا مال ہے وہیں پر تیرا کچھ. سو جہاں پر ہم نے کچھ جمع کر رکھا ہوتا ہے نا, ہماری نگاہیں وہیں پر ہوتی. جہاں پر کیا ہوتا ہے جی, ہم نے کچھ جمع کر رکھا ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہم نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے, ہمارے ذہن میں یہ بات, ہمارے ذہن سے وہ نکلتی نہیں, ہم اسے دہراتے رہتے ہیں اپنے ذہن کے اندر. خدا ہم یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ اس جہان پر, اور وہاں اسی حوالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں پر جمع نہ کرو جہاں پر کیا ہوتا ہے, چور چرا سکتا ہے, اور جہاں پر کیڑا بھی لگ سکتا ہے, اور جہاں پر زنگ بھی خراب کرتا ہے. خدا یسوع مسیح اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ زمین کے اوپر جتنا بھی جمع کرتے ہیں, کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے, کوئی بھی واقعہ, زنگ بھی لگ سکتا ہے, کیڑا بھی خراب کر سکتا ہے, چور بھی چرا سکتا ہے, لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ جمع کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں, وہاں پر کوئی ایسی بات. اور یسوع مسیح دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین کے اوپر رہ کر جب آپ میرے نام کو جلال دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسمان پر جمع کر رہے ہیں, اور جب آپ کے لیے وہاں پر جمع ہو رہا ہے, جو کچھ آپ زمین پر خدا کے نام سے کرتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. پھر آپ کا, چونکہ آپ کا پھر دھیان وہاں پر رہے گا کہ یہاں پر تو رہ کر میں نے اپنی زندگی کو ختم کر لینا ہے, میری یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, عارضی ہے, اور میں نے چونکہ آسمان پر چلے جانا ہے, اپنے خداوند کے پاس چلے جانا ہے. جب آپ کا دھیان وہاں پر ہوگا تو پھر آپ اسی کے بارے میں سوچیں گے, اور پھر آپ اس کے لیے تگادور کوشش بھی کریں گے. اور اس کے لیے دیکھیں, آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں نا, ہماری پاکستانی کرنسی کسی اور ملک میں نہیں چلتی, آپ کو تبدیل کروانی پڑتی ہے. کیا ہوتا ہے جی, تبدیل کروانی پڑتی ہے کرنسی, اور چونکہ جو زمینی مال ہے یہ زمین پر ہی ہے, آسمانی مال کے ساتھ اس کو آپ نے تبدیل کرنا. اور اس لیے پاک کلام آپ کو بار بار اس کے بارے میں سکھاتا ہے, آپ کی رہنمائی اس کے بارے میں کرتا ہے, تاکہ آپ کی زندگی کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال ملے, اور آپ جب آئندہ جہان میں جائیں تو وہاں پر بکثرت آپ کے لیے حالانکہ وہاں پر ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن
یہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ جب پھر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ابدی آرام اور ابدی سکون اسی صورت میں ملے گا کہ آپ نے اپنے خدا کی زمین پر رہ کر عبادت کی ہے، اور نہ صرف دعا کے معاملے میں عبادت کی ہے، کلام کے معاملے میں کی ہے، شکرگزاری کے معاملے میں کی ہے، وہیں پر آپ نے اپنے ہدیہ جات سے بھی اس کے نام کو جلال دیا۔ اور اگر ہم عہد عتیق کی جانب جائیں نا، تو وہاں پر اگر آپ ملاکی نبی کا صحیفہ پڑھیں گے تو وہاں کے اس کے 3 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہاں پر خدا کہتا ہے کہ جو میرے لوگ ہیں وہ مجھے ٹھگتے ہیں۔ آگے سوال کیا کہ کوئی خدا کو بھی ٹھگ سکتا ہے؟ اور آگے لکھا ہے کہ لوگ مجھے ٹھگتے ہیں ایک معاملے میں، اور وہ ہے دایکی اور ہدیہ نذرانے۔ ان دنوں جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں آج کل اس معاملے میں، مال و دولت کے معاملے میں آپ کو ایک قوم ٹاپ پر نظر آتی ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ روپے پیسے کے لحاظ سے ایک قوم آپ کو دنیا کی بلندیوں پر نظر آتی ہے۔ کون سی ہے وہ؟ اسرائیل۔ جو اسرائیلی لوگ ہیں، اگر ان کا بزنس دیکھیں، اگر ان کا کاروبار دیکھیں تو وہ آج کل آپ کو عروج پر نظر آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے دنیا کی آبادی میں وہ صرف 0.2% ہیں۔ 8 ارب تقریباً دنیا کی آبادی ہے، اور جو مسیحی ہیں یہ تقریباً 31 سے 32% ہیں کل آبادی کا، جو سب سے بڑی آبادی ہے مذہب کے لحاظ سے۔ مذہب کے لحاظ سے جو یہودی لوگ ہیں صرف 0.2% ہیں، کیونکہ ان کی جو کل آبادی ہے وہ تقریباً 2-2.5 کروڑ ہوگی زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں۔ لیکن اگر دنیا کی اکانومی کی بات کریں تو وہ اس کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ دنیا کی اکانومی کے اوپر اس وقت راج ہے۔ اور دیکھیں یہ اگر آپ بلا تعصب سوچیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ کوئی ان کے مخالف ہے کیا ہے، یہ ایک بالکل الگ بحث ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ دنیا کی اکانومی کے اوپر اس وقت راج کر رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، بڑی بنیادی وجہ۔ اور جب آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بات کھل کر آئے گی، اور ایک آج میں بھی آپ کو ایک کلیہ دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا رکھا۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر کامیاب بزنس مین بنے، بڑے ہو کر وہ کامیاب بنے، اور اس تربیت کا آغاز وہ اپنے بچے کا ایسا نہیں ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا آغاز کرتے ہیں، پیدائش سے پہلے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ اس کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں تفصیل سیکھیں گے آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جو اس وقت ماں ہے وہ کرتی کیا ہے۔ جو بچے کی ماں ہے، جس نے ایک بچے کو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، خاندان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہ صرف ایک صحت مند بچے کو دنیا میں لے کر آنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم نے ذہین بچے کو دنیا میں لے کر آنا ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 0.2% ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ تعلیمی میدان میں کارنامے ان کے ہیں، نوبل پرائز سب سے زیادہ انہوں نے جیت رکھے ہیں اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود۔ اور انسانی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو انسانیت کی ترقی میں جتنا کردار سائنس کی بات کر لیں، ٹیکنالوجی کی بات کر لیں، بزنس کی بات کر لیں، وہ ہر ایک جگہ پر آپ کو عروج پر نظر آتے ہیں۔ اور اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ وہ روٹ جو ہے وہیں سے وہ اس کا آغاز کر دیتے ہیں، بالکل نچلے پیمانے سے، ماں کے پیٹ ہی سے وہ اپنے جو ماں ہے وہ مشکل سوالات کا حل کرتی ہے پریگننسی کے دوران، تاکہ جو بچہ ہے وہ ذہین پیدا ہو، غذا متوازن غذا کا وہ خیال رکھتی۔ پھر اس کے ساتھ جب ہم اسکول کی بات کریں، ایک ترانہ ان کے ہاں ایک بڑا عام ہے جس کے جو پہلے لفظ ہیں وہ یہ ہیں I know I can۔ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ مجھے پتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور جب آپ اس کے آگے لفظوں پر جائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جو مشکل کام ہے آپ نے ایک بڑا ٹارگٹ اپنی زندگی میں سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرنی۔ اور جب وہ ڈنر ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر یہی نہیں ایک کلیہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا رکھا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو جب وہ اپنے گھر میں ہیں، گھر میں بھی وہ اپنے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں
5 جار وہ اپنے بچے کو دیتے ہیں. جو بچہ ابھی 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، سے چھوٹا ہے یا اس سے بڑا، 5 جار وہ اسے دیتے ہیں. جار سے مراد آپ مرتبان کہہ سکتے ہیں یا آپ کوئی بڑی بوتل کہہ سکتے ہیں. 5 وہ اپنے بچے کو دیتے ہیں. پہلی کے اوپر ٹائٹ لکھا ہوا ہوتا ہے جو 10واں حصہ، دوسری کے اوپر آفرنگ لکھا ہوا ہوتا ہے جو ہدیہ ہوتا، تیسری کے اوپر انویسٹنگ لکھا ہوا ہوتا. انویسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرمایہ کاری کرنا. اور جو چوتھی ہے اس کے اوپر سیونگ لکھا ہوا ہوتا، اور جو 5ویں ہے اس کے اوپر سپینڈنگ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ آپ نے خرچ کرنا. وہ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کو 10 روپے مل رہے ہیں، اگر آپ کو روز کے 10 روپے ملتے ہیں تو آپ نے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. جو اصل بات ہے کہ جب آپ کو روپے پیسے کی مینجمنٹ آ جائے گی کہ کس طرح آپ نے اپنے پیسوں کا استعمال کرنا. اور ہدیہ بھی یہ بات یاد رکھیں، آپ پیسے اپنے پیسوں کا استعمال کر رہے ہیں. 10 روپے اگر بچے کو ملے ہیں، وہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے 10 روپے میں سے جو 1 ہے وہ ڈالنا ہے دایکی والی بوتل میں، اس مرتبان میں. اس میں سے 1 روپیہ آپ نے ڈالنا ہے آفرنگ یا جو ہدیہ جات ہیں اس والی بوتل میں آپ نے 1 روپیہ ڈالنا ہے. پھر ان 10 میں سے آپ نے 1 ڈالنا ہے جو انویسٹنگ والی ہے، سرمایہ کاری والی بوتل یا مرتبان ہے. 1 روپیہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے، اور 2 روپے آپ نے ڈالنے ہیں جو سیونگ والا. اور پھر جو 5 روپے ہے وہ سپینڈنگ میں ہے. اب جو سپینڈ کرنے ہیں بچے نے، بچے کی مرضی ہے کہ وہ ایک ہی دن میں ان کو خرچ کر لے، بچے کی مرضی ہے 2 دنوں میں کر لے، بچے کی مرضی ہے 3 دنوں میں کر لے. جی اس کے اوپر وہ پھر اسے آزاد مرضی دیتے ہیں کہ جی اب آپ نے مینج کرنا ہے اس طریقے کے، جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے آپ نے اس طریقے کے ساتھ مینج کرنا ہے. پہلی بوتل جو دایکی والی ہے اسے کھولا جاتا ہے 1 مہینے کے بعد، جو وہ خدا کے گھر میں پیش کرتے ہیں اپنی دایکی کے طور پر. آفرنگ والی کو کھولا جاتا ہے 1 ہفتے کے بعد، جو وہ ہفتہ وار عبادت کرتے ہیں بچہ اس میں لے کر جاتا ہے. پھر جو انویسٹنگ والی ہے وہ اس وقت کھولی جاتی ہے جب وہ پوری بھر جاتا ہے، وہ مرتبان بھر جاتا ہے تاکہ کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. اور جو سیونگ ہے، سیونگ کی ہوتی ہے خاص موقع کے لیے، کوئی عید ہے، تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے، خاص موقعوں پر وہ مرتبان کھولا جاتا ہے تاکہ آگے پیچھے دیکھنا نہ پڑے کہ اب خاص موقع آ گیا ہے اور میرے پاس خرچہ نہیں ہے، تاکہ پھر اس میں سے لگایا جا سکے. اور جو سپینڈنگ ہے وہ تو آلریڈی بچے کی مرضی ہوتی ہے. سو وہ سکھانے کے لیے یہ کرتے ہیں، ایک مینجمنٹ، ایک طریقہ اور ایک اصول. اور اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، آج دنیا حیران ہے کہ کیسے وہ پیک کے اوپر ہیں، کیسے وہ بلندیوں کے اوپر ہیں. ایک ٹریننگ ہے اور ایک سوچ ہے جس کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک وہ مینجمنٹ ہے جس کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک طور اور ایک طریقہ ہے جس کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب تک ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی طور کوئی طریقہ نہیں اپنائیں گے، اور جب بھی آپ ان کے کسی بڑے کا انٹرویو سنیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں، وہ نہ صرف ایک طریقے کی بات کریں گے، وہ نہ صرف محنت کی بات کریں گے. اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کیونکہ دینے کے معاملے میں وقت بھی ہے. جو آپ کو پتا ہے دنیا میں عام طور پر 2 چھٹیاں ان دنوں چل رہی ہیں، ہفتہ اور دنیا مجبور ہے ہفتے کے دن چھٹی کرنے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ ہفتے کی چھٹی یہودیوں کی وجہ سے ہے. دنیا کی اکانومی پر وہ قابض ہیں، دنیا ان کے ساتھ بزنس کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہفتے والے دن ہمارا جو موبائل ہے وہ بھی سوئچ آف ہوتا ہے، کوئی کام نہیں. ہفتے کے روز کوئی دنیاوی کام نہیں، صرف ایک کام، اور وہ ہے خدا کی عبادت. وہ ہے سختی کے ساتھ. وہ تو لائٹ تک آن نہیں کرتے، زیادہ سفر نہیں کرتے، وزن نہیں اٹھاتے، اس حد تک وہ خدا کو اہمیت دیتے ہیں. اور دنیا مجبور ہے کہ چونکہ وہ ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں، وہ بزنس نہیں ہوگا، دنیا مجبور ہو گئی ہے کہ ہم بھی ہفتے کو ساتھ میں چھٹی کر لیتے ہیں، وگرنہ اتنی چھٹیاں کو کرتے ہی نہیں.
اتوار کی چھٹی مسیحیوں کی مجبوری ہے۔ ان باتوں ذرا اندازہ لگائیں، وقت دینے کے معاملے میں کوئی فون وہ کال نہیں کرتے، فون اٹینڈ نہیں کرتے، پتا ہے کہ ہم نے خدا کی عبادت کرنی۔ ان باتوں کو ذرا اپنی دیکھیں، سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم بھی خدا کی قوم ہیں، ہم بھی خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، لیکن وقت دینے میں کے معاملے میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اگر ٹیلی فون کی بات کریں، ہمارا موبائل کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہم عبادت کے دوران بھی موبائل سننے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ عبادت میں موبائل کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہم لے کر آتے ہیں، پھر اس کی بیل بھی بند نہیں کرتے۔ جب خدا کو ہم اتنی اہمیت، موبائل سے بڑھ کر اگر جو ہے، جب تک ہمارا خدا نہیں ہے، اگر خدا سے بڑھ کر موبائل ہماری زندگی میں ہے یا ہماری کال ہماری زندگی میں ہے، کیا ہوگا؟ جب تک سختی کے ساتھ ان باتوں پر آپ عمل درآمد اپنے آپ کو اس طرف لے کر نہیں آئیں گے۔ ہفتے کے روز ٹوٹل وہ اپنے آپ کو پیک رکھتے ہیں اپنے خدا کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، باقی سارے معاملات کے لیے، لیکن کاروبار ایک طرف ہے، باقی سب کچھ انہوں نے ایک طرف رکھا ہوا۔ اور اسے پتا کہ یہ خدا نے جو دن مقرر کیا ہے کہ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن تیرے خدا کا کیا ہے؟ یہ ان کی زندگی کا اصول۔ اور دوسری بات، نہ صرف وقت کے معاملے میں، روپے پیسے کے معاملے میں بھی جو کچھ خدا نے مقرر کر دیا، اور یہ تھا کی تو بنیادی، یہ بنیادی پیمانہ ہے، اس بات کو یاد رکھیں، بنیادی پیمانہ ہے جو وہ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ آفرنگ اس کے علاوہ، نذرانے اس کے علاوہ، اور ایک بچے تک وہ بچہ بھی اس بات کو سیکھ جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس طرح کرنا، مجھے بچپن ہی سے اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے یہ خدا کے لیے پیش کرنا۔ اس کی اپلیکیشن اگر آج کا مسیحی اپنی زندگی کے اوپر کرے تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم خود پیچھے ہیں تو ہمارے بچے تو پھر ہمارے بچے ہیں۔ ابھی یہاں پر بچے کھیلتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یار جو سنڈے اسکول آئے گا میں اس کو کھیلنے دوں گا، ورنہ ہم بند کر دیں گے۔ کھیلنے کے لیے سارا دن یہاں پر بچے موجود رہیں گے، لیکن سنڈے اسکول 1 گھنٹہ آنے کے لیے کیوں جی؟ ٹیچر صاحب ایسا ہی ہے۔ ماں باپ بھی اس معاملے میں بے فکر ہیں، ماں باپ بھی بے فکر ہیں کہ کوئی خیر ہے، چلو بچہ ایک کھیڈن دی عمر ہے، سکھانے کی بھی عمر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ دیکھیں یہ کیسے وہ اپنے بچوں کو سپینڈنگ کرنی ہے، سیونگ کرنی ہے، اپنے بچت کرنی ہے، اپنے ایک طریقہ کار کے ساتھ۔ آپ 10 روپے ملے ہیں، ایک طریقہ ہے چلنے کا۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ہم اس میں سے کتنا مینج کرتے ہیں کہ یہ ہماری سیونگ ہے، یہ ہماری بچت ہے، یہ ہماری شکرگزاری ہے، یہ ہماری دعائیگی ہے، یہ خدا کے لیے عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ کماتے کتنا ہے، تنخواہ کتنی ہے، اور اس میں سے کتنا حصہ خدا کا ہے۔ عبادت صرف عبادت نہیں ہے، یہ سارے عوامل مل کر خدا کی عبادت بنتی ہے۔ آج ذرا اس بات کو اپنی زندگی پر ضرور لیں۔ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کس طور سے کر رہے ہیں؟ کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کتنی خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اور اس عبادت کے اس حصے میں جو دینے کے لیے ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمیں چیک کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک یہودی کا انٹرویو کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم دیتے ہیں نا خدا کے نام پر، یہ دراصل ایک بیج کی طرح ہے۔ یہ ہم بیج بوتے ہیں، اور بیج آپ کو پتا ہے کہ بویا ایک جاتا ہے، اور جب وہ پودا بنتا ہے واپس کتنا ملتا ہے؟ یہ ایک بیج کی طرح۔ سو بیج بونا سیکھیں تاکہ آپ فصل بھی کاٹیں، اور جب تک بیج نہیں بویا جائے گا فصل کیسے کاٹیں گے؟ جتنا بوئیں گے اتنا ہی، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ سو جتنا بوئیں گے اتنا کاٹیں گے۔ آج ضرور سوچیں اس کے بارے میں، اور آج خدا کا پاک کلام آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔
عبادت کے حوالے سے کہ ہم بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں، کس طور سے کرتے ہیں، کس ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر سب سے اہم بات عبادت کا جب ایک اہم حصہ ہے خدا کے نام پر دینا، وہ کس طور سے ہم خدا کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں خوشی کا عنصر شامل ہونا چاہیے۔ خوشی کے ساتھ یہ آپ کا نئے عہد نامے میں آپ کو کہیں پر بھی بدایگی کا ذکر نہیں ملے گا، نئے عہد نامے میں کہیں پر بھی آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ یہ وہ بنیاد، جو کہ پرانا عہد نامہ ایک بنیاد ہمیں فراہم کرتا ہے، یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ جتنا بھی کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی خوشی ہے، یہ آپ کا اپنا ہے۔ سو ضرور اس بات کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور ضرور یہ بیج بوئیں۔ آج بوئیں گے تو کل ضرور آپ فصل کو بھی کاٹیں گے، یہ خدا کے پاک کلام کا وعدہ ہے۔ تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور خدا فرماتا ہے میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو بھی دور کر دوں گا۔ اور بائبل مقدس کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔